الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن داود بن صالح ابن دینار عن عمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت حرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة رضي الله تعالى عنها من صلاتها أكلت من حيث أكلت الحرة فقالت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بفضلها رواه أبو داود. حضرت داود ابن صالح ابن دینار یہ اپنی والدہ محترمہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے میری مالکن نے، جن کی میں غلام تھی یعنی کنیز تھی، انہوں نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا ہریسہ لے کر. یعنی ہریسہ بنایا تھا، انہوں نے پکایا تھا گھر میں، تو وہ ایک برتن میں اس کو بھر کے انہوں نے مجھے بھیجا، جاؤ یہ ہدیہ ہے لے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. میں وہاں پہنچی، جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں بالکل سامنے سے ادھر سے گزری، جو ہاں وہ قریب میں نماز پڑھ رہی تھی ادھر سے، تو میرے ہاتھ میں وہ برتن تھا. اب میں برتن لے کر کھڑی ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ہی مجھے اشارہ کر لیا. اب اشارہ کیسے کر لیا؟ یا تو سر مبارک سے اشارہ کر لیا ایسے، یا یہ کہ دست مبارک سے یوں اشارہ کر لیا، یعنی بیٹھ جاؤ یا اس کو رکھ لو. اب میں سمجھ گئی تو میں نے اس کو ایک طاق پہ رکھ لیا ہریسہ کو، اس برتن کو، اور خود آ کے میں ادھر کو بیٹھ گئی تاکہ پھر میں ان سے عرض کر لوں حضرت یہ ہدیہ ہے وہ یہ سب. تو جب آپ نماز سے فارغ ہو گئی، ابھی آپ نماز ہی پڑھ رہی تھی، اتنے میں ایک بلی آئی. جلدی سے اس نے اس میں منہ ڈالا اور تھوڑا بہت ہاتھ کھا لیا اور چلی گئی بلی. تو بلی چلی گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی اور مجھ سے کچھ بات چیت بھی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے وہ جو جس برتن میں رکھا ہوا تھا، آپ نے آ کے اس میں سے وہ ہریسہ کھا لیا. حالانکہ آپ نے بھی دیکھا تھا نماز کے اندر ہی بالکل سامنے رکھا ہوا تھا وہ پلیٹ. وہ بلی آ گئی اور اس نے اس میں منہ ڈال کے اس کھا کے چلی گئی. تو پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ناپاک یعنی جو میں نے کھا لیا اس کا اس نے منہ ڈالا تھا اس میں، یہ ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ناپاک نہیں ہے، یعنی بلی کا جوٹھا، کیونکہ یہ آپ کے پاس چکر لگانے والی ہے یہ بلی. اور میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضؤ بفضلھا کہ وہ بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تھے. یہ روایت ہے. اس سے پہلے ایک روایت آئی گئی، وہ اس کی روایت وہ فرماتی تھی حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کی یہ بہو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بہو تھی. کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے ان کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دیا برتن میں، اتنے میں ایک بلی آئی، وہ پینا اس نے شروع کر دیا. تو حضرت نے اس برتن کو تھوڑا سا جھکا لیا ایسے تاکہ وہ بلی اچھی طرح سے پانی پی لے. تو انہوں نے پانی پی لیا اور آپ پھر وضو بنانے لگے اور میری طرف دیکھنے لگے. میں غور سے دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ یعنی آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ بلی نے بھی پانی پی لیا اسی برتن سے اور اب میں اسی سے وضو بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں، یعنی مجھے تعجب ہے کہ بلی پانی پی لے اور آپ وضو بنا لیں اس سے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی جو ہے ناپاک نہیں، اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والی ہے. انہا من الطوافین،
औ तवाफ़ात, ये फरमाया। अब क्या मतलब है इसका, और ये दो रिवायतें यहाँ जमा हो गई। असल तो जो ये बिल्ली है ये है दरिंदा, और ये हदीस पाक में है, फरमाया अस्सिन्नूरु सबउन, कि बिल्ली भी दरिंदा है। दरिंदा कहते हैं उसको जो दांतों से चीर फाड़ करके खा ले, जैसे गोश्त खाते हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो कुत्ता भी ऐसा ही करता है, बिल्ली भी ऐसी ही करती है, रीछ भी ऐसा ही करता है, और दूसरे जो जंगली जानवर भी ऐसे करते हैं। तो असूल के एतबार से एक ही हुक्म सबका होना चाहिए। जो रीछ का हुक्म है, जो शेर का हुक्म है, जो तेंदुए का हुक्म है, जो उसका कुत्ते का हुक्म है, वही हुक्म तो होना चाहिए किसका, बिल्ली का भी हो। कि हलाल तो है ही नहीं, कि कोई बकरी तो है नहीं, वो तो बिल्ली है, सब जानते हैं। तो उसकी इल्लत अल्लाह के नबी से फरमाया कि असल तो यह है उन्हीं जानवरों के साथ, लेकिन हुक्म में इसको खारिज कर दिया शरीयत ने दफ़े हरज के लिए। दफ़े हरज का मतलब यह है कि अगर इसका हुक्म वही रख दिया जाए जो कुत्ते का है, जो दूसरे जंगली जानवरों का है, तो मेरी उम्मत को परेशानी हो जाएगी। मेरी उम्मत को क्यों परेशानी हो जाएगी? इसलिए कि कुत्ते से बचना तो आसान है, लेकिन बिल्ली से बचना मुश्किल है। बिल्ली का मामला तो यह है, आप दरवाजे बंद भी कर लीजिए, फिर समझ में नहीं आता ये बिल्ली आई कहाँ से। तो कभी वो छत से आ जाती है, कभी कहाँ से आती है, कभी खिड़की से आ जाती है, तो तरह तरह, और घरों में भी रहती है। और बिल्कुल आप खाना खा रहे दस्तरखान पर तो फ़ौरन पहुँच गई और देख रही है सामने बैठ के। तो आपने फरमाया कि ये बिल्लियाँ जो है आपके ऊपर आने जाने वाली है, चक्कर लगाने वाली हैं, मतलब इससे बचना मुश्किल है। इससे बचना, जब इससे बचना मुश्किल है तो ज़रूर ये किसी न किसी बर्तन में तो मुँह डाल देगी। कभी पानी का बर्तन होगा, कभी और कोई रोटी का टुकड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो ये करेगी। जाहिर सी बात है, जब घर में ही रहती है तो खाने की तलाश उसको रहेगी। आज भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि है ब्राइड से तांग गई मिस दलील तुम आता सच्चवन दो मिस मिस अड़सर खंड था अलग पानस चाहिए तो है अताज वन क्या करो। अब जाहिर सी बात है, कुत्ते के बारे में किसी ने ये नहीं कहा कुत्ते ने तंग कर लिया है कि वो अंदर आके दूध पीता है। कुत्ते के बारे में तो ये तो कह सकते हैं यमशिन साड़ की दीवार पाक न कहती मस्त रूट सोन, वो तो कह सकते हैं। लेकिन किसी की शिकायत आज तक ये नहीं आई कि जनाब हमने रोटियां अंदर रखी हुई थी, ये कुत्ता बार बार आता है, ऐसा तो है नहीं। अगर दरवाज़ा खुला भी होगा तो कुत्ता हिम्मत ही नहीं करेगा अंदर आने की। और बिल्ली तो आप देखेंगे वो तो आती रहती है, और ख़ास तौर से जो वो पालतू किस्म की बिल्लियाँ होती हैं, सीबरेवाड़ी में सोनंज है, वो तो आके जाएगी, वो तो वहाँ किचन में ही बैठती है। और ख़ास तौर से वो चूल्हे के पास आके सर्दियों में बस अपने आप को गर्म करती रहती है, और बहुत ही इस तरीके से सामने बैठती है कि आदमी का दिल बिल्कुल नरम हो जाता है कि हम बाद में खुद तो बाद में खा ले, पहले इसको कुछ दे दे। तो चूँकि शरीयत ने फरमाया ये बिल्ली आती रहती है और चक्कर लगाती रहती है, इसलिए उसके हुक्म में शरीयत ने तखफीफ रख दी। वो तखफीफ क्या है? वो तखफीफ ये है कि इसका जूता नापाक नहीं है जैसे कुत्ते का। अब फिर क्या है उसके, इसके जूते में कराहत है। क्या है? कराहत का मतलब यह है कि अगर आपके पास दूसरा पानी है, इस पानी को फेंक दो, दूसरा पानी इस्तेमाल कर लो। लेकिन बिलफर्ज अगर आपके पास पानी है ही नहीं, बस यही एक ही बाल्टी पानी रखी हुई थी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शरीयत का हुक्म ये किसी एक ख़ास इलाके के लिए नहीं होता, ये पूरे आलम के लिए है। अब बहुत सारे इलाके हैं पानी की इतनी बहुतात है, वहाँ ये मसला ही नहीं है, वहाँ तो नल चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं उनको पानी लाना पड़ता है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और कहाँ से। बाज़ जगह में तो वो पानी के टैंकर आते हैं और गांव वाले सब इंतज़ार में होते हैं, और लाइन लगी हुई है, जैसे मिट्टी का तेल तकसीम हो रहा हो, इस तरह से लाइन लगाते हैं अपने बर्तन ले लेकर। तो जाहिर सी बात है वो एक बर्तन लेकर एक खातून एक मर्द घर पहुंचा और रख लिया। अभी वो कोई काम ही कर रहा था, इधर इतने में बिल्ली आ गई और उसने उसमें मुँह डाल लिया और थोड़ा पी लिया। अब वो कहेगा हाय अफसोस की बात, बड़ी मेहनत के साथ में ये लाया था, अब इसको क्या कर लूँगा। तो शरीयत ने फरमाया घबराओ मत, घबराओ, हमने इसके हुक्म में तखफीफ कर दी है, इसके हुक्म में कुछ आसानी कर दी है, सहूलत कर दी है, तुम घबराओ मत। तुम्हारे पास दूसरा पानी नहीं है, हज़रत मेरे पास दूसरा पानी नहीं है, ठीक है, आपको वज़ू बनाना है, आपको गुस्ल करना है, आपको कपड़े धोने हैं, जी कर लो, कोई हर्ज नहीं, तुम्हारा वज़ू भी हो जाएगा, तुम्हारा गुस्ल भी हो जाएगा। तो ये बिल्ली के बारे में शरीयत ने ये आसानी रख दी है। तो ये फरमाया कि बिल्ली जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का जो बचा हुआ पानी था उससे वज़ू फरमाया, उससे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया है तो जाहिर सी बात है इससे बढ़कर कौन सी दलील हो सकती है हमारे लिए, वही सबसे बड़ी दलील है।
इस तरह से गोया कि बिल्ली के जूठे के बारे में ये रियायत दी गई। हाँ, अगर ये मालूम है कि बिल्ली का मुंह जो है वो नापाक है, आप देख रहे थे कि वो बाहर जो चूहा खा रही थी या और उसी गंदगी में उसने मुंह डाला था, आके उसने जबान डाल दी किस में, बर्तन के अंदर, आप तो पानी तो नापाक हो जाएगा, बिल्कुल नापाक हो जाएगा। ये सिर्फ बिल्ली का हुक्म नहीं है, ये तो बकरी का भी हुक्म है। बकरी आपने देखा कि बकरी जो है बाहर कुछ गंदगी खा रही है और आके उसने मुंह डाल दिया किस में, बर्तन में डाल दिया तो बर्तन सर नापाक हो जाएगा। वो दरअसल उसके मुंह की वजह से नापाक नहीं हुआ, वो उस गंदगी की वजह से हुआ जो उसके मुंह में लगी हुई है। ऐसे ही मसलन बत्तख ने पानी पी लिया और मुर्गी ने पानी पी लिया, आपने बर्तन में पानी रखा था, मुर्गी आ गई और उसमें से पी के, तो बिल्कुल पानी पाक है। लेकिन अगर उसके चोंच में गंदगी लगी हुई है तो पानी नापाक हो जाएगा। दरअसल वो पानी नापाक क्यों हुआ, वो गंदगी की वजह से। इसीलिए फरमाया जो बच्चे हाथ डालते हैं पानी की बाल्टीन वगैरह में, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, बच्चों के हाथ अक्सर बेशतर गंदे ही रहते हैं, कभी पेशाब कर लेंगे, कभी कोई चीज़ नबीन से उठा लेंगे, तो इनको मालूम ही नहीं है। तो इस तरह से बिल्ली के बारे में ये रुख्सत दे दी गई। ये तो पहली रिवायत थी पानी के बारे में। ये दूसरी रिवायत जो है ये वो खाने की चीज़ के बारे में, वो तो सिर्फ किसके लिए था, वज़ू बनाने के बारे में, लेकिन ये वाली रिवायत तो खाने के बारे में। अब इसमें कई एक मसाइल हैं। एक तो यह है कि हदिया बेच देना चाहिए एक दूसरे को, और पका पकाया भी बेच सकते हैं, है ना, वैसे कच्चा भी बेच सकते हैं। तो अज़वाज मुतहरात के पास लोग हदाया बेचते थे। और फिर यह भी मालूम हुआ कि जो खाली औकात अज़वाज मुतहरात के होते थे वो इबादत में गुजरते थे। अब देखिए परमादी में दाखिल हो तो नमाज़ पढ़ रही थी, हालांकि कोई फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं था, न आप नवाफिल और इस तरह से उसकी कसरत करते थे। और बहुत सारी रिवायतें ऐसे हैं कि वो एक सहाबिया कहती है मैं वहाँ दाखिल हुई तो मैंने देखा कि आप जो है हज़रत मैमूना वो अल्लाह अल्लाह कर रही है। हज़रत सफ़िया के पास में गई, मैंने देखा कि वो जो है वो अल्लाह अल्लाह कर दुआ में मशगूल है और ज़िक्र में मशगूल है। तो इस तरह से खाली औकात के अंदर अज़वाज मुतहरात इबादत करती रहती थी। और ये अल्लाह का हुक्म भी था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा कर लो और जो आयतें तुम्हारे पढ़ी जाती हैं यानी कुरान पाक उसकी तिलावत भी कर लिया करो। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने इशारा कर दिया इन्हें रख लो। अब वो इशारा कैसे किया, रावी ने यहाँ ये बयान नहीं किया कि आपने सरी मुबारक से इशारा किया ऐसे फरमाया कि रख लो हैं, या यह है कि हाथ से कहा। तो इससे अमल कलील कहते हैं। क्या अमल कलील, बवक्त ज़रूरत उसकी इजाज़त है, जिसे हाथ से कुछ इशारा करना पड़े, हाथ उठाना पड़ ले अपनी जगह से। जैसे मिसाल के तौर पर खुजली कहीं आई, आपने यूं यूं कर लिया फिर हाथ रख लिया, यह अमल कलील है। इसी तरह से मच्छर आपके कान के ऊपर बैठ गया और आपने उसको हटाना चाहा तो यूं कर लिया और फिर हाथ रख लिया, यह अमल कलील कहलाता है। आप नमाज के अंदर आपकी टोपी नीचे गिर गई, आपने एक हाथ से उठा के उसको सर के ऊपर रख लिया, यह अमल कलील है। या इसी तरह से मोबाइल की घंटी आ गई और आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपने एक हाथ से दायां हाथ से निकाल के जेब में हाथ डाल के उसका बटन जो है आपने दबा लिया और उसको क्या कर लिया, बंद कर लिया। ये सारे अमल कलील कहलाते हैं। अमल कलील जो है वो इसकी इजाज़त है। बिला ज़रूरत करेंगे तो मकरूह है, बिला ज़रूरत करेंगे तो हाँ। अमल कसीर उसको कहते हैं जिसमें दोनों हाथ इस्तेमाल हो जाए। मसलन आपने दोनों हाथ से खुजलना शुरू कर दिया, आपने दोनों हाथ से नमाज के अंदर जो है वो टोपी को ठीक कर लिया, या इसी तरह से दोनों हाथ से आपने मोबाइल को निकाल के यूं करने और बटन दबा रहे हैं, तो चुमले अमल कसीर है। अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है, अमल कलील से नमाज फासिद नहीं हो जाती है। ज़रूरत के वक्त पर उसकी इजाज़त है और बिला ज़रूरत मकरूह है। बिला ज़रूरत मकरूह है। बिला ज़रूरत का मतलब क्या है, आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर आप दाढ़ी के साथ खेल रहे हैं और नमाज भी हो रही है और आप दाढ़ी को घुमा रहे हैं, यूँ घुमा रहे हैं, यूँ घुमा रहे हैं। या इसी तरह से बाज़ लोग जो है नमाज के अंदर जो है वो अपनी नाक से जो है वो मैल कुचैल निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बेअदबी भी है कि अल्लाह तबारक ताला के सामने हैं और आप नाक से मैल कुचैल निकाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी ऑफिसर के सामने हों और वो आपकी तरफ देख रहा हो, आप उससे कुछ कह रहे हो, तो क्या आप उसके सामने अपनी नाक को साफ कर लेंगे? हिम्मत ही नहीं होगी। तो इस तरह से बिला ज़रूरत के अगर कोई अमल कर लेगा अमल कलील तो ये मकरूह है, इससे नमाज में सवाब कम हो जाता है बहरहाल। और अगर बार बार कर ले
تو عمل قلیل بار بار کر لے بلا ضرورت تو نماز کے فساد کا حکم بعض فقہاء نے لگا دیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا اشارہ کر لیا رکھ لو، تو ہم نے رکھ لیا، اس کے بعد وہ بلی آئی، اس میں نے تھوڑا سا کھا لیا، تو باقی تو بچا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کھا لیا۔ اب اگر گوشت رکھا ہوا ہے اور بلی آئی، ایک بوٹی لے کر وہ بھاگ گئی بلی، باقی تو آپ کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ ایسے اگر کوئی لکوڈ چیز رکھی ہوئی ہے، سیال چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں اگر اس نے وہ منہ ڈال دیا، زبان ڈال دی اس میں، اس کا حکم بھی یہی ہے، اگر آپ کے پاس اور پانی ہے تو اس پانی کو پھینک دیجئے اور دوسرا پانی استعمال کر لیجیے۔ اور اگر یہ دودھ ہے، کیا ہے، کھانے کی چیز ہے، اس میں بھی یہی ہے، اگر آپ کے پاس اور دودھ ہے، یہ آپ انہی کو پلاؤ، کس کو، بلی کے لڑکے کہ آپ یہ بھی تم ہی پی لو، یہ پاؤ چوئی صحیح والے سنو بدل، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی استعمال کرنا کوئی واجب و ضروری بھی نہیں صاحب، آپ کو تو یہی پانی استعمال کرنا پڑے گا، آپ کو تو یہی دودھ استعمال کرنا پڑے گا، بالکل نہیں، بلکہ آپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بھی استعمال کریں گے تو کوئی حرام اور ناپاک نہیں مانا جائے گا، کراہت تو مانی جائے گی، اور لیکن چونکہ ثابت ہے اس لیے گناہ گار بھی آدمی بالکل نہیں ہوگا، ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس نے اس میں سے کچھ روٹی کا کچھ ٹکڑا کھا لیا ہے، باقی رکھ لیا ہے، تو اس کا یہی حکم ہے کہ بھائی تھوڑا سا اس کو کھرش لو، باقی کھا لو۔ اور چوہے کا بھی یہی حکم ہے، کس کا، چوہا آ گیا اور اس نے کچھ کھا لیا اس میں سے، مثلا چوہا آ گیا اور سیب کا ایک حصہ کھا لیا اس نے، تو آپ سیب پھینک بھی سکتے ہیں، اور اگر کھانا چاہیں تو آپ اس حصے کو کیا کر لیں، کاٹ لیں اوپر سے، اور باقی کو دھو لے، دھو کے کھا لے، تو اس میں اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اس نے روٹی کا ایک کنارہ کھا لیا ہے، آپ اس کنارے کو یوں کاٹ کے اس کو پھینک دیجئے، اور جو باقی ادھر کو بچا ہوا ہے اس کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال شریعت نے ان چیزوں کے اندر آسانی رکھ دی ہے، اس میں ان کا آتا ہے یہ سانپ کا جوٹھا، اور اس طرح بلی کا جوٹھا اور چوہے کا جوٹھا، یہ ہے، تو یہ روایت آئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بھی سنا لی اسی کو، جو وہاں وہ خاتون گئی تھی، اور کیا فرمایا، انہا لیست بنجس، کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، کس طرح سے، جس طرح سے کتے کا جوٹھا ناپاک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو یہ حلال ہے کھانا، کھانا حلال نہیں ہے، بلی تو حرام ہے کھانا، لیکن اس کا جو بچا ہوا ہے جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں فرمایا مثل کتے کے ناپاک نہیں ہے، کتے کا حکم آگے آ رہا ہے۔ فرمایا انہا من الطوافین علیکم، ساتھ میں یہ بھی بتا دیے کیوں ناپاک نہیں ہے، کیوں نجس نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ تو چکر لگانے والیاں ہیں تمہارے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا، میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے بلی کے بچے ہوئے جو پانی بچا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا پی لیا تھا اس نے، تو اس کے پانی سے میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو فرمایا، تو یہ روایت آ گئی اس میں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انا اتوضأ بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع كلها، یعنی ان سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو گدھے کا جوٹھا ہے، گدھے نے جس میں پانی پی لیا ہو تو کیا ہم اسے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ درندہ جو بھی ہو جس نے اس پانی کو جوٹھا کر دیا ہو اس سے وضو بنا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ درندے کا بھی ہے، اس میں تو سارے جانور آ گئے، اصل میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا تالابوں کے بارے میں، آگے روایت آئے گی، جو بڑے تالاب ہوتے ہیں اس میں کتے بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور گدھے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے، اور جنگل کے جانور بھی آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، تو جب پانی بہت ہو، بڑا تالاب ہو، اس میں وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی۔ ورنہ اگر آپ نے یہاں پانی رکھا ہوا ہے اور گدھا آ گیا اس نے اس میں سے پانی پی لیا بالٹی میں سے، تو آپ اس کے اندر چونکہ دونوں روایتیں ہیں اس طرح سے ناپاک ہونے پاک ہونے کی بھی، اس لیے اس سے اجازت نہیں دی جاتی وضو کرنے کی۔ اور اگر کہیں صرف وہی پانی ہو اور کچھ نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ وضو بھی کر لو لیکن تیمم بھی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس سے دلائل دونوں طرف کے ہیں اس میں، تو بہرحال روایت آگے آ ہی رہی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، کیا روایت فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصعۃ فیہا اثر العجین، رواہ النسائی و ابن ماجہ۔ یہ ام ہانی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
ये हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजह की ये उनकी हमशीरा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन उम्मे हानी। तो ये फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद और ज़ौजे मोहतरम हज़रत मैमूना ने एक बड़े टब से गुस्ल फरमाया और उसमें आटे के कुछ असरात थे। किसके? आटे के कुछ असरात उसमें लगे हुए थे, यानी आपने उसे गुस्ल फरमाया। सवाल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस बर्तन में पानी रखा हुआ था उस बर्तन के अंदर आटे के असरात थे। मसलन आटा भी उसी में गूंदा हुआ था, फिर आटा तो निकाला गया था, लेकिन किनारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वो लग चुका था, तो हल्के फुल्के असरात पानी में भी आए थे, आपने उससे भी गुस्ल फरमा लिया। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई पाक चीज़ हो और वो पानी के साथ मिली हुई हो, उसे वज़ू करना, गुस्ल करना उसकी इजाज़त है, बशर्ते कि इतनी ज़्यादा मिकदार में न वो चीज़ मिली हुई हो कि वो पानी गाढ़ा हो गया हो। क्या हो गया? गाढ़ा, या उसका रंग चेंज हो गया हो। तो जाहिर सी बात है, जब रंग भी बदल जाएगा सारा और पानी गाढ़ा हो जाएगा तो पाक चीज़ मिलने के बावजूद भी उससे फिर वज़ू करना जायज़ नहीं। खाने पीने का मसला अलग है और वज़ू बनाने का मसला अलग है। दूध पाक है ना, हलाल है, आप दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध से वज़ू नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। ऐसे मिट्टी का तेल आपके हाथ में लग गया तो ये तो नहीं कहा जाएगा ये नापाक है, पेशाब की तरह, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप मिट्टी के तेल से वज़ू बनाना चाहें तो उसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे ही पानी के अंदर आपने दूध डाल दिया, अब पानी का रंग चेंज हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल लग रहा है कि ये तो पतला पतला सा दूध ही लगता है। आप उसे वो पीना चाहें तो पी सकते हैं कि वो पानी भी पाक है और दूध भी पाक है, हलाल है, तय्यब है। लेकिन आप वज़ू बनाना चाहें उसका मसला है, क्योंकि वज़ू और गुस्ल वगैरह के लिए पानी ही ज़रूरी है, दूसरी चीज़ों से वज़ू और गुस्ल नहीं होता। लेकिन अगर हल्के फुल्के असरात उसमें आ गए हैं तो क्या हुक्म है? कहते हैं फिर भी पानी पानी ही रहेगा। कैसे? जैसे मुर्दों को गुस्ल देते हैं तो उसमें वो पत्ते डाले जाते हैं, चित्रावन बबरी काठ का चित्रावन जी बबरी काठ चित्रावन सज ब्योल चित्रावन यम चीज चित्रावन। हालांकि तम साथ वुचान तमिक सह शीर हूँ द्राम, मगर अमे बावजूद कह वन कि है यह सा अम समिस में गुस्ल करने कहीं। हालांकि हल्का फुल्का तो रंग उसमें आ ही जाता है, लेकिन पानी फिर भी पानी ही रहता है। तो इस तरह से वो मसनून है, सुन्नत है, उससे मैल कुचैल दूर हो जाता है। उसके कायम मकाम आज साबुन है कि साफ पानी है और साबुन लगा लिया तो चल जाएगा। इससे मालूम हुआ कि पानी का रंग अगर हल्का फुल्का मुतगैर हो चुका है और अगर कोई पाक चीज़ मिली हुई है तो उससे वज़ू भी जायज़ है और गुस्ल भी जायज़ है। इसी तरह से बाज़ मरतबा जो है वो जिस बर्तन में सालन पकाते हैं घर वाले, उसी बर्तन में वज़ू के लिए पानी भी रख लिया। अब जब आप वज़ू बना रहे हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल नमकीन नमकीन सा लग रहा है, ताचू मरचांगन टी-शर्ट बासन नुनबाज बासन का आबस, तो इससे भी कोई फ़र्क उसमें पड़ने वाला नहीं। अच्छा, अगर मिट्टी मिल जाए उसमें तो बहुत रुख्सत है। क्यों? इसलिए कि मिट्टी का मिलना तो अक्सर बेशतर होता ही रहता है। बारिश ज़्यादा हो गई, आप देखिए पानी कैसा होता है दरिया में, बिल्कुल वो उसका रंग बदल जाता है। उससे गुस्ल भी जायज़ है, उससे वज़ू भी जायज़ है। हाँ, पीने वाला मसला अलग है कि भाई सेहत ख़राब हो जाएगी, ये ठीक नहीं है, छान के पी लो, वो कर लो, है ना, इसको फिल्टर पहले कर लो, वो तो अलग मसला है। लेकिन जो बारिश का पानी दरियाओं में आता है और नदी नालों में आता है, बिल्कुल उसका रंग बिल्कुल उसका चेंज होता है, तब भी उसे वज़ू भी जायज़ है, गुस्ल भी, इसलिए कि वो पानी चल रहा है, रवा है, अत मज कुछ ज़्यादा परेशानी गसन प्रसन तताज ये रूद पेमुत वारिया तो आब क्या गुरुट नलकन गुरुट आब दपान एक गुरुट योत रब योत आब। जाहिर सी बात है उसको आप इस्तेमाल करना चाहें, इस्तेमाल करने की इजाज़त है। क्यों? वो जो उसका रंग चेंज हुआ वो कोई आटे का रंग नहीं है, दूसरी चीज़ों का, वो ज़मीन का रंग है। किसका? और उसमें शरीयत ने इजाज़त दी है कि इससे बचना तो नामुमकिन है, इसलिए कि बारिशें बरस रही हैं और इस तरह से बर्फबारी हो रही है और पानी के अंदर ये मिट्टी के अज्जा साथ चले जा रहे हैं, इसे इजाज़त है। तो बहरहाल ये फरमाया कि उसमें आटे की कुछ वो आमेजिश भी थी, आटे का असर उसमें आ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उससे गुस्ल फरमाया। तो ये चीज़ें आपने जानबूझकर भी फरमाई ताकि उम्मत को मसला भी मालूम हो जाए। तो इसी तरह से कभी कभी साबुन की टिक्कियाँ गिर जाती किसमें?
پانی کے بالٹین میں روئے کی بالٹین آپ کے پاس ہے، پانی کی ٹکیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ یوں کر رہے تھے، وہ جا کے کس میں گر گئی اور آپ نے فوراً اپنا ہاتھ ڈالا نکالا، تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی جو ہے اس وقت وہ جو ہے اس کا رنگ ہلکا پھلکا سا بدل جاتا ہے، صاحب نہیں وہ باس ہے نا، آپ اسے غسل کرنا چاہیے، اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رقت یعنی اس کا پتلا پن تو برقرار ہے، سیلان کے معنی اس کا بہاؤ بھی موجود ہے، تو بہاؤ بھی موجود ہے اور اس کا پتلا پن بھی موجود ہے، ہلکا پھلکا اس میں رنگ ذرا سا بدل گیا اور وہ صابن کی ٹکیا اس میں گر گئی تو اس کی اجازت ہے، اس سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وعن يحيى بن عبد الرحمن قال ان عمر رضي الله تعالى عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى وردوا حوضا فقال عمرو رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ یہ حضرت یحییٰ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں نکلے اور اس قافلے میں حضرت عمرو بن العاص بھی تھے۔ فرماتے ہیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم ایک حوض کے پاس پہنچ گئے، پانی کا بڑا حوض تھا ایک جگہ، یعنی تالاب۔ حوض کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے کنارے کنارے میں وہ سنگ مرمر ہی لگا ہوا ہو، نہیں، وہ کوئی ضروری نہیں، یعنی پانی کا ایک تالاب تھا، تو پانی کا ایک بہت بڑا حوض تھا۔ تو وہاں ایک صحابی تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے، تو حضرت عمرو بن العاص نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ حوض والے، سلام کلام کے بعد، حوض والے یہ بتاؤ کہ یہاں جنگل کے جانور بھی پانی پینے کے لیے آتے ہیں آپ کے حوض پر؟ یعنی وہ شیر اور بھیڑیے اور جو بھی ہوں، تو ان سے پوچھنے لگے کیا یہاں آتے ہیں جنگل کے جانور پانی پینے کے لیے؟ ابھی وہ جواب انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، ادھر سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے حوض والے بالکل نہ بتانا۔ کیا کہا؟ بالکل نہ بتانا، خاموش رہو، کیونکہ ہمیں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل خاموش رہو، نہ یہ کہو کہ آتے ہیں اور نہ یہ کہو کہ نہیں آتے ہیں۔ سوال ہے کیوں؟ کہنے لگے کہ فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا، کہنے لگے تو پانی کا حوض ہے، کبھی ہم استعمال کریں گے، کبھی جنگل کے جانور استعمال کر لیں گے، چونکہ پانی قلیل نہیں ہے، کوئی بالٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک ٹینکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جناب درندے نے اس میں پانی پی لیا ہو اور اس نے اپنا منہ اس میں ڈال دیا ہو، اس کا لعاب پانی کے ساتھ مل گیا ہو۔ یہ تو بہت بڑا تالاب ہے، اس لیے اس تحقیق میں جانے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، شک شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے فرمایا کہ لا تخبرنا، ہم کو خبر ہی مت دے دو، بس آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ اتنے بڑے پانی کے بارے میں سوال جواب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی ہوگا تو پھر تو پوچھیں گے بھئی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ ندی کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اگر بہت بڑا تالاب ہے اور لوگ آ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، پانی لے جا رہے ہیں، اب اس پہ اتنی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے فرمایا تو زیادہ تحقیق و تدقیق کا مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ مثلا ذبح کرنے والی سون ہے پوجا تھا تم ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کن نیون ماز کن کیا تات سے ہے نا، ہے چوس تھا اصل پہ رائے کڑمس کن، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کاندرس دبو دبو ستاز یل چیم ٹوٹو سک بناون مشما آسات بہت صبح صحت اگر نیون چھ لحاظ تو ظاہر سی بات گویا کہ اتنی زیادہ تحقیق اور تدقیق کرنے کا شریعت نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ خوب تحقیق کرے اور بال کی کھال نکالیں، بالکل نہیں۔ ان چیزوں کو تو جیسے شریعت نے رکھا ہے آسانی کے لیے، ویسے آسانی کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، چلتے رہے، یہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب بارش کی چھینٹیں آ جاتی ہیں جب ہم راستے میں چلتے ہیں، شریعت نے یہ سب ٹھیک ہے، کیا ہے، چلتے رہو جتنی بھی چھینٹیں آ گئی۔ ہاں اگر یقین ہے کسی جگہ کہ یہاں ناپاکی گری ہوئی تھی، وہ ناپاکی مجھ کو لگ گئی، تب تو مسئلہ پوچھے، لیکن عام راستوں میں عام حالات میں یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا اس سے۔ پھر ساتھ میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ آپ فرماتے تھے یقول لہا ما اخذت فی بطونها وما بقی فہو لنا طہور و شراب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا ما اخذت فی بطونها، جانوروں نے اپنے جو پیٹ میں بھر لیا وہ تو ان کا ہو گیا، وہ تو ان کا ہو گیا، اور وما بقی، اور جو کچھ تالاب میں پانی موجود ہے فہو لنا،
یہ تو ہمارے لیے ہے، طہور و شرابن، یہ پاک بھی ہیں اور اس کو پی بھی سکتے ہیں۔ طہور کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وضو کرنا چاہیں، غسل کرنا چاہیں، کپڑے دھونا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر ہم پینا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو بڑے تالاب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس پانی کو شریعت نے پاک ہی قرار دیا۔ روایت تو پہلے آ گئی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے، کوئی گندگی نہ ڈالے، حفاظت کر لے کہ بھئی یہ تو پانی ہے، سب لوگ پیتے ہیں، پانی لے جاتے ہیں، اس کا احترام ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی اتفاقاً کوئی گندی چیز اس میں گر گئی تو اسے سارے تالاب کو ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ ہاں وہ گندگی دیکھی جائے گی، وہ چیز کیا ہے، وہ اس میں بلی گر گئی ہے یا کوئی چوہا گر گیا ہے، اس کو نکال دیں گے، یا ہاں اگر گندگی اتنی ہے کہ وہ گندگی کا اثر بالکل آ رہا ہے، کہیں جناب دیکھ لیجئے پانی اٹھا کہ اس میں تو بدبو آ رہی ہے اور یہ سب پورے میں پھیلی ہوئی ہے، تب تو سارا پانی ناپاک ہی مانا جائے گا، کیونکہ گندگی جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تالاب کے اندر کسی نے اپنے جو وہ بیت الخلاء کی وہ جو نالی ہے اسی میں لگا دی، اس کو کھول کے اس میں لگا دیا اور ابھر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا تالاب ہو تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی گندگی اس میں گئی، اور جدھر سے پانی نکالو تو اس میں سے بدبو آ جاتی ہے یا پانی ناپاکی کے اثرات ہیں، تو اس وقت ناپاک مانا جائے گا پانی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل عن الحیاض التي بین مکہ والمدینہ تردها السباع والکلاب والحمر عن الطہر منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غیر طہور۔ یہ روایت بھی تقریباً یہی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان تالابوں کے بارے میں جو مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ہیں۔ یہ تالاب کیسے ہوتے تھے؟ لوگ تالاب بناتے تھے، پھر جو بارشیں ہوتی تھی ان بارشوں کا پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آگے، ادھر سے آ گیا، بعض مطلب ایک نالی سی بھی بنائی جاتی دور تک، ادھر سے بھی پانی آ جاتا تھا، تالاب کے اندر پانی وہ رہتا تھا۔ اب بھی بہت ساری جگہوں میں انہی تالابوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ میں نے خود بھی وہ تالاب بہت سارے دیکھے ہیں یو پی وغیرہ میں، اور کوئی پانی کا انتظام ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تالاب راجستھان وغیرہ میں دیکھ لیجئے، بہت سے علاقوں میں نل وغیرہ نہیں ہے، بس انہی تالاب کے پانی کو کیا کرتے ہو، استعمال کرتے رہتے ہیں جی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ان تالابوں کے اوپر تو یہ درندے بھی آتے ہیں پانی کے لیے، کتے آتے ہیں اور درندے آتے ہیں جنگل کے، اور گدھے آتے ہیں، تو حضرت یہ پانی پاک رہتا ہے یا ناپاک رہتا ہے؟ فقال لها ما حملت فی بطونها، فرمایا کہ لہا ما حمل، فرمایا کہ ان کا حصہ ہے جو انہیں اپنے پیٹ میں بھر لیا اور چلے گئے، اور باقی جو بچا وہ ہمارے لیے ہے۔ وَلَنَا مَا غَيْرُ طُهُورٍ، اور جو ہمارے لیے بچ گیا وہ ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، نہ ہم اسے پاکی کر سکتے ہیں۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، رواہ الدارقطنی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ آپ نے فرمایا جو پانی دھوپ سے گرم ہوا ہو اس سے غسل مت کرو، کیونکہ اس سے برص کی بیماری ہوتی ہے، یعنی سفید داغ بدن کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ یہ بطور شفقت کے آپ نے فرمایا، یہ گویا کہ ایک طبی مسئلہ ہے۔ کیا پانی گرم ہو گیا ہے؟ کس سے؟ دھوپ کی وجہ سے۔ آپ نے بالٹی باہر رکھی ہوئی تھی، اب وہ خوب گرم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو پانی گرم ہوگا ہی نہیں دھوپ سے، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے پانی وہ تو ہے ہی دھوپ ایسی، لیکن باہر کے علاقوں میں دیکھ لیجئے اوہ لو ایسا زبردست جو پانی گرم ہو جاتا ہے، خاص طور ٹینکیوں کا۔ لیکن ٹینکیوں کا حکم یہ نہیں ہے، ٹینکی اوپر رکھی ہوئی ہے، اس میں سے جو پانی نکالتے ہیں تو اتنا گرم پانی نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ حرم شریف کے وہاں دیکھیے کہ گرمیوں میں اتنا پانی نکلتا ہے، حالانکہ وہ اس میں وہ گیزر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ٹینکیاں جو اوپر رکھی ہوئی ہیں ایسی گرمی، اوہ اوہ، اور جو باہر نکالو تو برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پانی ہے جو باہر رکھا ہوا ہے ایسے۔ تو آپ نے بطور شفقت کے فرمایا اس پانی کو بلا ضرورت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسے سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی طبی مسئلہ بھی ہو، حضرت نے فرما دیا ہو، لیکن یہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نقل نہیں فرمایا، صرف فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب۔ یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس پانی سے وضو و غسل نہیں کرنا چاہیے جو پانی دھوپ کی وجہ سے کیا ہوا ہو، گرم ہوا ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شفقت کے بھی منع فرمایا، مثلا یہ کہ جب آدمی سوئے یا تو دھوپ میں سوئے
یا تو سائے میں سوئے. یہ نہیں کہ آدھا حصہ تو دھوپ میں ہے اور آدھا حصہ سائے میں ہے. آپ نے فرمایا اس سے بیماری کا خطرہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اسے کہ دھوپ کے اثرات یا تو پورے بدن پر پڑنے چاہیے, سر سے لے کر پیر تک, یا تو چھاؤں میں رہے, سائے میں رہے. اور یہ آدھا ادھر رہے آدھا ادھر رہے, اس کے اوپر تو وہ دو اثرات پڑ جائیں گے کہ دھوپ کے اثرات تو آدھے جسم پر رہیں گے اور باقی جو ہے اس میں چھاؤں کے اثرات رہیں گے. آپ نے منع فرمایا. ٹھیک ہے, اور ایک روایت پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل 7 مرات. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا پانی پی لے گا تم میں سے کسی کے برتن میں سے, کسی برتن میں سے پانی پی لے گا, اور ایک روایت آگے آ رہی ہے کہ وہ منہ ڈالے اس میں, پھر پانی پی لے یا نہ پی لے لیکن زبان تو اس میں ڈال. اذا ولغ القلب, ولغ کے معنی ہے زبان ڈال دینا, اور پھر جب زبان ڈال دے گا تو وہ چونکہ یوں پیتا ہے نا, زبان سے چاٹتا ہے نا, ایسے ایسے پی لیتا ہے تو پانی کو حرکت لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ دھو لو. اور روایت آگے آ رہی ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے مانجو. یہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے. یہ روایت تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے طہور اناء احدکم, تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یہ ہے اذا ولغ فی الکلب, جب کتا اس میں منہ ڈالے اور زبان ڈال دے, ان یغسلہ 7 مرات, کہ وہ اس کو دھو لے 7 مرتبہ. فرماتے ہیں اولاہن بالتراب, اور پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے کیا کر لے, مانج لے, اس کو صاف کر لے. یہ ہے کتے کے اس کے بارے میں حکم. تو جو چیز اس میں وہ بھی تو پھینکنی پڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے. حالانکہ اس نے تو برتن کے ساتھ منہ نہیں لگایا, اس نے تو سیدھے کس میں ڈال دیا, یہ ضروری نہیں ہے کہ کنارے پر لگ جائے تو پانی میں. آپ نے پانی بھی پھینک دو اور برتن کو 7 مرتبہ. یہ 7 مرتبہ کیوں آپ نے فرمایا؟ آگے روایت آئے گی 3 مرتبہ. کس کا؟ 3 مرتبہ. اصل وجوہات ہیں کہ اہل عرب کے یہاں کتے اس طرح سے پالے جاتے تھے, گھروں میں رکھے جاتے تھے جیسے آج کل کے انگریز, کہ بالکل بسترے پر بھی آ رہا ہے اور دسترخوان کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے اور گود میں بھی کتے کا پلا ہے اور مائک پر انٹرویو بھی چل رہا ہے. تو یہ حال ہے. تو اہل عرب کا حال یہی تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کتوں کو مارو, کتوں کو. تو مدینہ طیبہ میں جتنے بھی کتے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو مار مار کے ختم کر دیا. اور اگر باہر سے کوئی آتا تھا, کوئی اجنبی, اور کتا اس کے ساتھ ہے, تو فوراً صحابہ کرام ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگ جاتے تھے, بس بھگاتے تھے اس کو. تو جب دیکھا کہ اب تو کتوں کی نفرت دل میں آ گئی, بیٹھ گئی, اور آپ نے فرمایا دیکھو کتے کے کسی برتن کو منہ لگائے تو 7 مرتبہ دھو لو اور مانجو بھی اس کو 1 مرتبہ. تو طبی اعتبار سے بھی اس کو مانجنا اور صاف کرنا ضروری ہے, ایسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں. اب جب دیکھا کہ تو اب تو کتوں سے بہت نفرت ہو گئی ہے, اب یہ مار رہے ہیں. آپ نے فرمایا کتوں کو کیوں مارتے ہو, یہ بھی تو مخلوق ہے, یہ بھی تو چھوڑ دو. وہ اعتدال پر آ گئے. اب نہ ان کے ساتھ وہ تعلق رہا جیسا تھا, کیونکہ کتے ہیں, بھائی کتا ہے, در در کرتے رہتے تھے سب. اور جب اس کے وہ ہے تو کیونکہ نسل بھی باقی رکھنی تھی, اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے, چھوڑ دو. تو آگے اعتدال پر, اس لیے آپ نے فرمایا 7 مرتبہ دھو لو. کتنے؟ 7. اور آگے روایت آئے گی 3 مرتبہ. اصل میں ہے جب آپ نے مانج لیا اس کو تو 2-3 مرتبہ اس کو صاف شفاف کر لیا, دل نے گواہی دے دی تو ہو گیا پاک. یہ فرمایا مٹی کا تذکرہ لگا لیا. مسئلہ معلوم ہے کہ خالی پانی سے اگر آپ جتنی مرتبہ دھو لو گے وہ پاک نہیں ہوگا. اور آج کل کے میڈیکل سائنس میں تو یہ بھی ہے کہ ایسے جراثیم اس کے اندر ہوتے ہیں, اگر وہ چاٹ لے کس کو, برتن کو, چاہے کتنی مرتبہ پانی سے صاف کر لو لیکن وہ جرس میں مریں گے, وہ تو چپکتے رہتے ہیں. اس کے لیے بتا یہی ہے کہ مٹی ڈال دو اور یوں کر لو. اور آپ نے مٹی کا لفظ فرمایا, مٹی کے اندر ایسے اجزاء ہیں وہ فوراً اس کو کیا کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو یہ روایت آ گئی. اور آگے بھی کچھ روایتیں آ رہی ہیں کتے کے بارے میں, دوسری چیزوں کے بارے میں, اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ اے پروردگار سینس حالس پہ کر رحم سینس عیالس پہ کر رحم پور امتس پہ کر رحم یا اللہ مخلوق کی شر نش بچاؤ جنات نہیں شر نش بچاؤ یا اللہ سک محافظ حقیقی اس کر حفاظت رچ غمو تفریقو مصیبتو پریشانی نش دے نجات ایمانی کامل کرس عطا پنن گھر تعلق کرس عطا صحت و عافیت کرس عطا یا اللہ اولاد نے غمو نش بچاؤ یا اللہ دل کی بے سکونی نش بچاؤ دلس مز کر سکون اطمینان عطا سان گھر بناوک جنتک نمون تیت سکون اطمینان کرس عطا پریشانی نش بچاؤ یا اللہ اس مز بے روزگار تمن کر حلال طیب روزگار عطا برکت واجن روزی کرو خطا یم کاروبار انسان یا اللہ دینس کاروبارس مز کر بڑ برکت یم یا اللہ زمیندار پیش یا اللہ دین باغن من دین زراعتس کر بڑ برکت یم پڑھن تمن کر پڑھنس من کامیابی عطا یا اللہ آسان بیمارن بخش شفا اے پروردگار ہسپتال ورئی بخش شفا یا اللہ یم سفرس من تہن تم واتناوک بصیت و سلامت پنن پنن گرن یا اللہ بیمارن بخش شفا قرضن کر ساس ادا یہ بستی کرنا آباد سن دل تو گھر کرو آباد اس کر پنو گھر تعلق عطا سن زندگی بچا ضائع گھنے نش یا اللہ اعمال صالحن ہن توفیق کرتا سجدن ہن سرور کرتا نمازن ہن نور کرتا ذکر ہن برکت کرس عطا یا اللہ واریا لوک دعا خاطر ون تمن کر حل مشکل اے اللہ یم ساری دعا کر قبول بطفیل بواسالت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت